إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. صدق الله ربنا العلي العظيم. وعن زياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وقال: ذلك عند أوان ذهاب العلم. فقلت: وكيف يذهب العلم يا رسول الله ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك زياد. إن كنت لأرى من أفقه رجل بالمدينة. أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. آج کے اس بابرکت اور باوقار اجلاس کے صدر عالی قدر، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، عزیز حفاظ کرام، قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس نے اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے اس عظیم باوقار قدیم دینی اور علمی مرکز مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم کے زیر سایہ منعقد ہونے والے آج کے اس اجلاس عام میں، جس میں ہمارے عزیز طلباء نے بہت ہی خوبصورت اور متنوع اور قابل تعریف پروگرام دیر تک پیش کیا، اور ان کے ذریعے اس ادارے کی سالانہ معیاری اور مثالی ہمہ-جہت تعلیم و تربیت کا بہت خوبصورت اور لائق تقلید مظاہرہ سامنے آیا۔ ایک بڑی تعداد حفاظ کرام کی اسی سال تیار ہوئی، اور ابھی آپ کے کانوں نے تکمیل حفظ کے مبارک ترین مرحلے کو سنا بھی، اور آپ کی آنکھوں نے اس منظر کو دیکھا بھی، اور پھر ان کی تکریم اور ان کے اعزاز کے طور پر ان کے سروں پہ دستار فضیلت بھی باندھی گئی۔
اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو اس نورانی مجلس میں شریک ہونے کی سعادت اور توفیق بخشی ہے۔ دیر سے آپ تشریف فرما ہیں اور اجلاس کی رسم اور روایت ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی کو مدعو کیا جاتا ہے اور اس سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ تکمیل پر وہ اپنی معروضات و گزارشات پیش کرے۔ بس اسی حکم کی تعمیل میں بہت مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات، میں پہلے مرحلے میں اس مرکزی دینی درسگاہ کے روح رواں اور آج کے اس اجلاس کے صدر عالی قدر استاد العلماء حضرت مولانا منصور صاحب دامت برکاتہم کی اور ان کی پوری ٹیم کی خدمت میں تمام اساتذہ اور کارکنان اور ذمہ داران کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تشکر پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس قافلے کو اور دین کی خدمت کے کام میں سرگرم پورے عالم میں موجود ہر قافلے کو آباد اور شاداب اور سلامت رکھے اور اسی خدمت پر جینا اور اسی خدمت پر دنیا سے جانا مقدر فرمائے۔ دوسری مبارکبادی ان حفاظ کرام کے لیے ہے جنہوں نے اپنے سینوں میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو محفوظ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ معانی قرآن کا علم بھی عطا فرمائے اور علم و عمل کی تمام برکات سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے، شرفیاب فرمائے۔ قرآن مجید کا حفظ اور کلام الہی کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لینا عظیم ترین خدمت ہے اور عظیم ترین سعادت ہے، اور اس طرح کے اجلاس جو دینی مدارس میں سال کے آخر میں منعقد کیے جاتے ہیں، ان کا بنیادی سبق یہ ہوتا ہے کہ امت کے افراد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے پورے طور پر وابستہ کر لیں۔ ہمیں قرآن کی اس محفل میں اور قرآن کی اس خدمتگاہ و درسگاہ کے احاطے میں سب سے پہلے یہ پیغام اپنے سینوں اور دلوں اور دماغوں تک منتقل کرنا چاہیے کہ اگر ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے مضبوط ہے تو پھر خیر کے تمام سرے ہماری پکڑ میں ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہمارا رشتہ کمزور ہے تو پھر ہرگز دنیا کے نقشے پر ہم کسی خیر اور کسی عزت اور کسی غلبے اور کسی کامیابی کے مستحق و حقدار نہیں ہو سکتے۔ بنیادی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے سچا تعلق۔ مدارس کے قیام کا بنیادی مقصد یہی ہے، اور مدارس کی چہار دیواری میں بے سر و سامانی کے باوجود اور مخالف آندھیوں کے تھپیڑوں کے باوجود جو خدمت مستقل مسلسل بے نیاز ہو کر آلات سے بے پرواہ ہو کر اپنا فرض اور اپنا مشن سمجھ کر انجام دی جاتی ہے،
وہ خدمت ہے امت کو، ایمان والی امت کو اللہ کے دین سے اور اللہ کی کتاب سے جوڑ دینا۔ ہم اس کائنات میں اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہمارا رشتہ اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری کا رشتہ ہو۔ میں نے خطبے میں قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی وہ آیت تلاوت کی جو مشکل حالات کے پس منظر میں اور فتنوں کی صورتحال میں اور ایسی فضا میں جب چاروں طرف سے دشمن اور سچائی کے مخالف پورے مشن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، امت کو کیا کرنا ہے اور امت کو اپنے مستقبل کی تعمیر کے لیے اور اپنے مستقبل کو سجانے اور سنوارنے کے لیے کس سمت میں کام کرنا ہے، اس کی نشاندہی قرآن کی اس آیت میں فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو اچھی طرح یاد رکھو، تم حق کے پرستار ہو، سچائی پر قائم ہو، تم ایمان کی دولت سے مالا مال ہو، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، تمہارے ہاتھوں میں قرآن جیسا مقدس صحیفہ ہے، تمہاری رہبری کے لیے اسلام جیسی مکمل شریعت ہے، تم اکیلے نہیں ہو، لاوارث نہیں ہو، بے سہارا نہیں ہو، بے یار و مددگار نہیں ہو، تمہیں چھت دی گئی ہے شریعت کی، تمہیں سایہ دیا گیا ہے اسلام کا، تمہیں رہبر عطا کیا گیا ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، اور تمہیں رہنما دیا گیا ہے قرآن مقدس جیسا صحیفہ۔ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے مشن پر جمے رہو، اپنے دین پر قائم رہو، حالات کی پرواہ مت کرو، دوسروں کے لقمہ، دوسروں کا نوالا، دوسروں کا شکار مت بنو، حالات کا مقابلہ ایمانی قوت کے ساتھ اور ایمانی غیرت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، قربانی کے جذبے کے ساتھ کرو، اور مخالفین کی مخالفتوں کی پرواہ نہ کرو۔ تم حق کے ساتھی ہو تو باطل ہمیشہ تمہاری مخالفت کرے گا۔ نبیوں کی مخالفتیں کی گئیں اور نبیوں کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے، تم انہی کے غلام، انہی کے امتی، انہی کے مشن کے سپاہی ہو، تم کو بھی انہی آلات سے گزارا جائے گا۔ اگر تم کو مصیبت پہنچے گی تو جو سچائی کے دشمن ہیں وہ خوشیاں منائیں گے، اور اگر تم کو راحت ملے گی تو ان کے یہاں غم کا اور الم کا موقع ہوگا۔ اور یاد رکھو، اگر تم صبر و استقامت پر قائم رہے، اگر تم تقوی پر قائم رہے، یعنی اگر تم نے اپنے ایمان کو بچائے رکھا، اپنے مشن پر قائم رہے، باقی رہے، ڈٹے رہے، جمے رہے، اڑے رہے، اور بالکل دوسروں کے پھیلائے ہوئے فتنے کا اثر نہیں لیا، اور اسلام کے ساتھ اور دین کے ساتھ سچے وفادار رہے، تو سازشیں دم توڑ جائیں گی، حالات کی خطرناکیاں تمہارا بال بھی پیکا نہیں کر سکیں گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُكُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر و استقامت اختیار کرو گے، اگر تم تقوی کے راستے پر قائم رہو گے، اگر تم اللہ کے دین کے ساتھ وفادار رہو گے، اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں نافذ رکھو گے، اپنی نسلوں میں دین زندہ رکھو گے، اپنی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کرو گے، تو ساری سازشیں دم توڑ جائیں گی اور اپنی موت آپ مر جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ، کامیابی، عزت، نصرت اور نہ جانے خیر کی کیا کیا صورتیں عطا فرمائیں گی جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے اور اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے وفادار ہو جائیں۔ ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، میں آپ سب بھائیوں کی خدمت میں بڑے درد کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے دین کا جیسا وفادار ہونا چاہیے تھا، ہم اس درجہ وفادار نہیں ہیں۔
ہماری عملی زندگیوں میں اللہ کے ساتھ بے وفائی ہو رہی ہے، اور بے وفا ہرگز قدر کے قابل نہیں ہوا کرتا۔ ہم اپنی عملی زندگی میں، سماجی زندگی میں اس کو برتتے ہیں۔ اگر اولاد بے وفا ہو جائے تو والدین کی نگاہ میں قدر نہیں ہوتی۔ زوجین میں سے کوئی ایک بے وفائی کا مرتکب ہو جائے تو اس کی قدر باقی نہیں رہتی۔ اگر چھوٹا بڑے کا بے وفا ہو جائے تو اس کی قدر باقی نہیں رہتی۔ کاروباری پارٹنر ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی کرنے لگے تو رشتہ باقی نہیں رہتا۔ ہم اللہ کے دین کے وفادار رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری قدر باقی رہے گی اور ہم سے دین کا کام لیا جائے گا۔ اور اگر ہم بے وفائی کے مرتکب ہوں گے، ہم شریعت کا نام لے کر شریعت کا تماشا بنائیں گے، ہم شریعت کا حوالہ دے کر شریعت کو ماننے اور شریعت کی پیروی کے بجائے خواہشات کی غلامی کے راستے پر چلیں گے، تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری کوئی قدر نہیں ہوگی اور ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں نے خطبے میں سیدنا حضرت زیاد ابن لبید رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث پاک تلاوت کی تھی۔ وہ فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلام نے اپنی ایک مجلس میں خطرناک حالات کا، آنے والے خطرناک حالات کا، قیامت کے قریب پیش آنے والے حالات کا، فتنوں کا تذکرہ کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ حالات اس وقت آئیں گے جب علم کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی وحی کا سلسلہ بند ہو جائے گا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ جب یہ بات آقا کریم علیہ السلام نے فرمائی تھی تو حضرت زیاد نے عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ علم کیسے ختم ہوگا۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کو قرآن پڑھا رہے ہیں، ہماری اولاد اپنی اولاد کو قرآن پڑھا رہی ہے، اور ہماری نسلوں میں یہ سلسلہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا قیامت تک چلتا رہے گا، پھر علم کیسے ختم ہو جائے گا؟ یہ بات سن کر حضور اکرم علیہ السلام نے تعجب سے فرمایا، زیاد، تعجب ہے کہ تم اتنی موٹی بات سمجھ نہیں سک رہے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تم سمجھدار آدمی ہو، لیکن تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے۔ تم دیکھو یہود کو، تم دیکھو نصارہ کو، وہ تورات آج بھی پڑھ رہے ہیں اور انجیل آج بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ صرف الفاظ کو، حروف کو، نقوش کو پڑھ رہے ہیں۔ وہ اپنے دین کے ساتھ وفادار نہیں رہے، وہ اپنے دین کے سچے پیروکار نہیں رہے، وہ اپنی شریعت کی تعلیمات پر عمل کرنے والے نہیں رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مردود فرما دیا اور ان کو دھتکار دیا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اسی ایمان والے کی قدر ہے جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے اور وفادار رہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ اس لیے آج کے اس اجلاس کا سب سے بنیادی پیغام آپ اپنے دماغوں میں یہ لے کر جائیے کہ ہم بحمد اللہ تعالی مسلمان ہیں، لیکن صرف مسلمان کہلانے سے کام نہیں بنے گا، ہمیں دین کا پورا وفادار بننا پڑے گا، اپنی پوری زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا۔ ارتداد اور کفر کے فتنوں کے دوران اپنے اور اپنی نسلوں، اپنی اولاد، بچوں، بچیوں، مردوں، خواتین کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی پڑے گی، اور اس کی تدبیر یہ ہوگی کہ ہم اپنی اولاد کو بنیادی قرآنی دینی تعلیم سے جوڑیں اور ان کی اخلاقی تربیت پر پوری توجہ کریں۔ قرآنی اور دینی تعلیم کے اہتمام کے بجائے اور اخلاقی تربیت کے بجائے اگر ہم دوسرے راستے پر چلیں گے تو ہم اپنے اور اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ایمان کو بچائے رکھنے کا سب سے بنیادی راستہ یہی
ہے کہ ایک تو ہم قرآن مجید کی اور دین کی بنیادوں کی تعلیم کو لازمی سمجھیں، اپنی اولاد کو جوڑیں مکاتب سے، مدارس سے، علماء سے، دین کی خدمت گاہوں سے، ان کو قرآن کی بنیادی تعلیم دلائیں، ان کا ذہن ایمانی بنائیں، عقائد کی تعلیم، حلال و حرام کی تعلیم، جائز و ناجائز کی تعلیم ان کو دلائیں، ان کی اخلاقی تربیت کریں، گھر کے ماحول کو دین کا ماحول بنائیں، 100% شریعت کی اتباع کا مزاج بنائیں۔ ہماری تقریبات ابھی آپ سب نے سنا، طالب علم نے غالباً ہندی زبان میں تقریر کی اور اس کا موضوع یہی تھا کہ ہماری تقریبات، خوشی کی تقریبات، ہماری شادیاں خرافات کا، منکرات کا، رسموں کا ایک نمونہ بن گئی ہیں، اور ہماری تقریبات سنت اور شریعت کا مذاق و تماشا بنانے والی تقریبات بن گئی ہیں۔ ایک طرف ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں، قرآن و سنت و شریعت کو مانتے ہیں، نبی کے غلام ہیں، نبی کے طریقے کے پیروکار ہیں، اور دوسری طرف ہماری تقریبات، ہماری سماجی زندگی، ہمارے معاملات چیخ چیخ کر گواہی دیتے ہیں کہ ہم دوسرے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے اجلاسات کا، اس طرح کے پروگراموں کا یہ بنیادی پیغام ہوتا ہے کہ ہم اپنے طرز عمل کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو دین کی طرف لائیں۔ قرآن نے آواز دی ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو۔ قرآن نے پکارا ہے أَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کے سامنے سر جھکا دو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو، اس کے حربوں سے، اس کے وسوسوں سے، اس کے جال سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ خواہشات کی غلامی، نفس کی غلامی، رسموں کی غلامی، خاندانی ریتوں کی غلامی، نفسانیت اور انانیت کے تقاضوں کی غلامی مت کرو۔ اللہ کے دین کی، شریعت کی، قرآن کی، سنت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اتباع کرو۔ یہی وہ بنیادی سبق ہے جو ہمیں اس طرح کے پروگراموں سے حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ان مختصر گزارشات کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو اپنے دین پر قائم رکھیں، دائم رکھیں۔ ہمارا شمار اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں المؤمنون، سچے اور وفادار ایمان والوں میں ہو، اسی پر ہمارا جینا ہو اور اسی پر ہمارا مرنا ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله وأنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا وارزقنا واجبرنا واشفنا وانصرنا واهدنا سواء الصراط۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا تؤسر علينا وارض عنا ولا تسخط علينا وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك والطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا لا علينا حجة وشفيعا يا رب العالمین۔ الہ العالمین اکرم الاکرمین، ہم سب کے جمع ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرما دیجیے۔ کریم آقا، ہم خطا کار و گنہگار ہیں، آپ کے دربار میں
فرمائے ہم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا رکھے ہیں اور اپنے دامن پھیلا رکھے ہیں. آپ کی شان ہے مانگنے والوں کو عطا کرنا. کریم آقا عطا فرما دیجئے، محروم نہ فرمائیے. چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، تمام گناہوں سے صرف نظر فرما لیجئے، تمام گناہوں پر معافی کا قلم چلا دیجئے، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دیجئے. بار الہ ہر خیر عطا فرما دیجئے، ہر شر سے محفوظ فرما دیجئے. ان حفاظ کو، اس ادارے کو، اس خدمت کو، یہاں کے خدام کو، معاونین کو اور پورے عالم کی تمام دینی خدمات کو، خدمتگاہوں کو، خدام کو، متعلقین کو قبول فرما دیجئے. الہ العالمین اس نے نیت، اس نے عمل، اس نے قبول، عافیت ایمان، عافیت بدن عطا فرما دیجئے. اپنے دین کا، شریعت کا، کتاب و سنت کا سچا وفادار بنا دیجئے. ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے ایمان و یقین پر جمنا مقدر فرما دیجئے. ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا ہمارا نصیب بنا دیجئے. اپنی شریعت پر مکمل عمل کی توفیق خاص مرحمت فرما دیجئے. اس ادارے کی جملہ ضروریات کا پردہ غیب سے تکفل فرما دیجئے. اس ادارے کو، جملہ حاضرین کو، تمام دینی خدمتگاہوں کو ظاہری اور باطنی اور خارجی اور داخلی تمام فتن سے، تمام آفات سے، تمام رکاوٹوں سے، تمام عوائق سے، تمام انسانی، حیوانی اور جنی شرور سے محفوظ فرما دیجئے. الہ العالمین اس پورے مجمع کو قبول فرما دیجئے. رحمت کی نظر فرما دیجئے، کرم کی نگاہ فرما دیجئے، غضب کی نگاہ ہٹا لیجئے. اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے. اپنے دربار کا قرب خاص عطا فرما دیجئے. اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں کو قبول فرما لیجئے. اپنے پاس ہمارا نام محرومین میں نہیں، مقبولین میں درج فرما لیجئے. الہ العالمین سب کچھ دے کر بھی آپ کے خزانہ رحمت میں کچھ کم نہیں ہوتا. ہم مانگنے والوں کو عطا فرما دیجئے، نوازشوں سے مالا مال فرما دیجئے، تمام شرور سے حفظ و امان عطا فرما دیجئے. پوری زندگی اپنے دین کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. تمام مرحومین کی بال بال مغفرت فرما دیجئے. جملہ بیماروں کو شفائے کامل، دائم، عاجل، مستمر عطا فرما دیجئے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. دارین کے حسنات سے ہم سب کو سرفراز فرما دیجئے. جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے. محض اپنے فضل و کرم سے، اپنے اسماء حسنی اور اپنی صفات عالیہ کے صدقے میں اور اپنے حبیب عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری تمام دعائیں قبول فرما لیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.